کشمالہ معید مابینا اور حورِ جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر جس کے لان میں بوگن ویلیا کے درخت دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے مگر وہ اس کے گھر پر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی اور داخلی دروازہ کھولا۔ سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا موڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا، اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوگی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے لیکن حورِ جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھی۔ ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے اور دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے۔ سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آلووں کے قتلے کاٹے جا رہی تھی۔ بھرے بھرے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے۔ دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ حورِ جہاں بیگم فریبہ خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں، پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پر جوتے تلاش کیے کہ فریبہ خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی، تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں۔ اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فریبہ تھی، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما، ان کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس نے الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، اس ظہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی، پھر دیکھا ساتھ چوکی پر بخت بھی بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کے کس کی چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئی تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بی بی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مر چکا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کر اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی لیکن بخت بی بی اور ماں کے ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا، راستے میں متلی تو نہیں، وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کر دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ حورِ جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا پیچھے۔ سوری وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بی بی نے تمہیں نہیں بتایا کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے 2 انگلیاں جھٹک کر کہا۔ سوری، وہ ناسمجھی کے انداز میں پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا، وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج کے دیوار گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا میں نیا بزنس سیٹ کرنے والی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس ابھرا، تاثر سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے، عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے، وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے۔ حورِ جہاں بیگم کی طرح ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی۔ ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے
کٹ کٹ ٹکڑے کاٹنے لگی۔ اب پروٹوکول ختم تھا، مالا پرانی ہو چکی تھی، ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادت نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا۔ ماسٹر ہولڈر تھی مگر بچوں میں لگی رہی۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا تھا کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہے۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہمیں دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے جھکا کر اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پر مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہوگی۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھی، ایک خوبصورت، دولت مند اور بااثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی ان میں تکبر، بدزبانی اور منافقت سر فہرست تھی۔ بڑی محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اٹھانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھی، رئیس تھی، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے۔ بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے پاس اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور اور مشہور تھا۔ اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی لیکن ان کا بیٹا لوٹ کر نہیں آیا۔ نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پر ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح کا ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، پیاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کر باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حورِ جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئی تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حورِ جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کر اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حورِ جہاں اپنے آپ میں کافی تھی، حسین بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے ہنستے دیکھا تو ٹوک دیا۔ دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں۔ جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ایسا کئی موقع پر ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حورِ جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے۔ آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا، اس کو 4 سدہ کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کر اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ محیط کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ویلن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکے، اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حورِ جہاں کے ساتھ بیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حورِ جہاں اس سے جلتی ہے۔ ایک دو الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھنا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی تھی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کر گزر جاتی جیسے سنا ہی نہیں۔ ماہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تو اب کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو اللہ نے ہم پر سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپیں مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔
اب اتنے برس ہو گئے تھے کبیرہ پاکستان واپس آ گئی، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مزاح تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا معید تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہے۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہنس کر بولا، پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آئے اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز! پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کا ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ چیمٹ گیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پر کٹے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پر ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال کیا تھا؟ اگر کیچواں یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا۔ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا تھا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا اسکوپ ہے اس کام کا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ باجی، مالا بی بی کی شادی کر دیں، پہلے تو ان کے سر پر یہ ریستوران سوار تھا۔ شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی۔ تمہاری مالا بی بی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھیں۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا۔ کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہے، اس لیے جب فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بات بھی کر رہے تھے۔ خیر اسے کہ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے۔ سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پر پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پر دیکھ لینا، فراخ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سے سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ۔ وہ بیمار تھی، محتاج تھی، بڑی بی بی نے ان کی بڑی خدمت کی، میری امی کے ہاتھوں میں ہی وہ فوت ہوئی۔ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف ماہی باجی کی شادی ہوئی ہے، وہ کینیڈا ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کینیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا، وہ سب سے بڑی ہے نا۔ ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی ہوئی انگلیاں رکی، وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا، اس کا خیال تھا کہ اس کی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یا شاید کچھ اور تھا جو اس سے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک اشمالا مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریستوران، گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا، اور اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی تھی، وہ اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ اسے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی ہو۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے محلہ کا بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا، اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے اور اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کے وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی، وہ کسی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پر کھانے اور میٹھے بنایا کرتی تھی۔
ماہی کہتی تھی ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک بنا رکھا ہوا ہے۔ بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھی تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے رکھا تھا جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پر اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی، کھٹ پٹ پہ کھلی، اسے معلوم تھا کہ یہ ماں ہوگی۔ ماں فجر خوب شور کے پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو نہ سکے۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھی، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس، وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور اب اس سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگی کہ وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیر لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پر جائے نماز ڈالے دوزانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے کرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح اسے نہیں یاد۔ اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا، وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا، عجیب بات تھی۔ صبح بخت بھی جب اس کے کمرے سے کافی لائی تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے، میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑا آئی تو بابو آگے سے بولا میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میک کر دو، اس کی نقل کر کے بولی۔ پھر خود ہی کچن سے معید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈا اور سیٹ کر دیا۔ بازار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ ہی مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہے۔ وہ ہنس دی۔ مبین منصور کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا، بخت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پر رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی، اب جائیں اور کیف سے کہیں تیار ہے، اس نے مجھے سیلون لے کر جانا ہے۔ شام میزے کے نکاح کا فنکشن تھا اور سر شکر اس کے چہرے پر ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشیل کروا لے تو شام تک اس کا اثر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پر کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینس پر سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جاگرس تھے اور چہرے کی ہلکی شے بڑی شے ویسے ہی تھی۔ کیا کر رہے؟ وہ اس کی اسکیچ بک دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ پرس کوہنی پر ٹانگے، بال کیچر میں باندھے، وہ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پر جیم جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے، یا شاید دھوپ کے باعث اسے ایسا لگا تھا۔ یوں ہی فارغ وقت میں اسکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ، وہ دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے عین سامنے آ کھڑے۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے۔ اس موڑ پر بائک کا سیاہ سفید اسکیچ بنا تھا۔ تمہیں موٹر بائکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آیا تھا۔ مالا نے غور سے اسکیچ دیکھا۔ یہ ہیوی بائک ہے، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا نیا بزنس اس سے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو یہ غلط اپروچ ہے۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائکس کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی آلات، امپورٹ کروانا۔ وہ اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جاتی تھی۔ کیف نے جواب نہیں دیا، کار کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، صرف جب صفورہ کی کال آنے لگی۔ کیف کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس سے مطمئن ہونا۔ مالا کا فون کار سے کنیکٹڈ تھا، آواز خود بخود اسپیکرز پر گونجنے لگی۔ ہاں کیف اچھا کام کر رہا ہے، کافی اسمارٹ اور سمجھدار ہے، ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی وقت دیتا ہے۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لیے نہیں سراتے کہ وہ سر نہ چڑھ جائے۔ جو سچ ہے اسے کہہ دینا چاہیے۔ اسمارٹ ہوتا تب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جاب کرتا رہے، ورنہ اس کا اپنا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور ہاں، بس یہ دھیان کرنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے ویسے نہ لے، تھوڑا سا لالچی بھی ہے، میرا کزن ہے نا، مجھے اس کا پتہ ہے۔ صفورہ اتنا تیز بولے جا رہی تھی کہ اسے اسپیکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بے اختیار کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اف، ہاں کہاں وہ، ذرا بات کراؤ میری۔ صفورہ اپنے تئیں ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ کیف نے ایک ہاتھ ہلا کر نفی کا اشارہ کر دیا، کہا کچھ نہیں۔ چونکہ بیک ویو مرر اوپر کی طرف تھا وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔
ابھی وہ مصروف ہے، تم بعد میں سے خود کال کر لینا۔ کال بند ہونے کے بعد بھی کار میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ تم سن رہے ہو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کیف جمال ایک لوزر ہے اور رہے گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جان میکس ویل کہتا تھا تم پیسے سے نہیں جی سکتے، اس کو کمانے پر فوکس کرو، تم مادیت پرست کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو۔ اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو۔ اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان ایمبیشیس ہو۔ اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے ہو۔ پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ؟ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے باز، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پر صرف کرنا ہے۔ ذرا توقف سے بولا، آپ سے ایک درخواست ہے، دوبارہ ان کی کال آئے تو مجھ سے بات مت کروائیے گا، ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا بول دوں جس پہ مجھے بعد میں شرمندگی ہو۔ ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ کاش وہ اسپیکر آف رکھتی۔ سیلون ایک کمرشل بلاک کی 2 منزلوں پر پھیلا تھا۔ تیسری اور چوتھی منزل پر کوئی جم تھا۔ وہ اترنے لگی تو کیف نے پوچھا کہ کیا وہ اسے اندر دروازے تک چھوڑنے آئے، مگر کشمالہ نے منع کر دیا۔ سیلون اس کی کزن کا تھا، یوں ہی اس نوجوان کو ساتھ دیکھ کر باتیں بنتی۔ اسے وہاں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہ واپسی پر لفٹ میں سوار ہوئی تو اندر کوئی اور بھی تھا، ایک ہٹا کٹا سا آدمی جو اس کی طرف پہلو کیے کھڑا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے اندر آئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ جو کچھ ہوا ایک لمحے میں ہوا۔ کسی نے اس پر پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ اندھے منہ نیچے گری، سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ باس، باس! کشمالہ نے آنکھیں کھولی۔ بصارت کے آگے اب بھی دھند تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ لفٹ کے فرش پر چہرے کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا اسے پکار رہا تھا۔ وہ بدقت ہتھیلی کے بل اٹھی، پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گراؤنڈ فلور تھا۔ باوردی گارڈ باہر کی طرف کھڑا تھا اور کیف اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا۔ درد کی ٹیس ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا مجھے؟ اس نے الجھن سے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ نیچے آئی تو آپ اندر بے ہوش تھی۔ گارڈ کو معلوم تھا کہ آپ کس کار سے نکلی تھی، اس لیے وہ مجھے بلا لائے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ چلو۔ وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی، مگر ہوا کیا تھا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو نا، اس سے پہلے کہ لوگ جمع ہوتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر گھوم رہا تھا لیکن وہ بظاہر خود کو سنبھالے قدم اٹھانے لگی۔ پرس مجھے دیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا، پھر وہ گارڈ کے سامنے رکا، بٹوے سے 500 کا نوٹ نکال کے اسے تھمایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کشمالہ کے پیچھے چل دیا۔ کسی نے گارڈ کو روک کے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ وہ ایک باجی سیلون آئی تھی، ان کی شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں ان کے شوہر کو پارکنگ سے بلا لایا اور قصہ بیان کر رہا تھا۔ سیدھے گھر چلو۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پہلے مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ وہ کہتے کہتے چونکا۔ کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں۔ کیف نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے لگا جب مالا نے روکا۔ واپس بیٹھو کیف۔ انداز میں تحکم بھی تھا اور تھکان بھی۔ یہ میری کزن کا سیلون ہے، یہاں تماشا نہیں بنانا، خاندان میں باتیں بنتی ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ اسے جو یاد تھا بتا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر میں اس کو نہیں جانتی۔ وہ لفٹ میں CCTV بھی نہیں تھا۔ لفٹ کے باہر تو ہوگا، مجھے دیکھنے تو دیں۔ میرا کیا فائدہ آپ کو اگر میں یہ چیزیں مینیج نہیں کر سکتا؟ اس سے غصہ آ رہا تھا۔ یہ کہتا کہ وہ نہ پولیس رپورٹ درج کروائے گی نہ شور ڈالے گی۔ میں نے کہا نا یہاں تماشا نہیں بنوانا، گھر چلو۔ وہ دکان سے بولی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ ٹھیک ہے مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کے ریکارڈ ضرور نکلواؤں گا۔ ایسے کیسے کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا۔ جیسے وہ میرے گھر میں خون پھینکواتا تھا، ایسے ہی وہ مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کا تعاقب کار تھا۔ کوئی کرائے کا آدمی ہوگا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک منٹ، اپنا پرس چیک کریں، کوئی مسنگ تو نہیں ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک شل تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسے میں اسے پرس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے پرس کھولا، اندر سے ایک ایک چیز نکال کے دیکھنے لگی۔ موبائل، بینک کارڈ، کیش، سب ویسا ہی تھا۔ البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی۔ اس نے میرے بیگ میں کچھ رکھا ہے۔ وہ تعجب سے بولی تو کیف نے بیک ویو مرر کا رخ ٹھیک کیا۔ اس کے عکس میں مالا کو دیکھا۔ وہ ایک سلور رنگ کا لائٹر
الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرے بیگ میں سگریٹ لائٹر کیوں رکھے گا؟ مجھے دکھائیں۔ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ لائٹر کی نچلی سائڈ کو اوپر اٹھائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے، وہ تلخی سے مسکرائی۔ لائٹر پر اس کا نام لکھا ہے۔ واقعی؟ کیف کو حیرت ہوئی۔ مور کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کشمالہ نے لائٹر پر لکھے 2 لفظ پڑھے، ماہر فرید۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی، کار کے ٹائر چرچرائے۔ آرام سے کیف۔ لیکن وہ تیزی سے پیچھے گھما اور لائٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے اونچا اٹھا کے دیکھا۔ اس پر واقعی انگریزی میں لیزرنگ سے ماہر فرید لکھا تھا۔ کیف کا حلق خشک ہونے لگا۔ ناممکن! بالآخر مجھے میرے تعاقب کار کا نام معلوم ہو گیا۔ کیف نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ گلابی سا ہو رہا تھا، سبز آنکھوں میں الجھن تھی، نہ سمجھی تھی۔ اس نے بہت سا تھوک خشک گلے سے نیچے اتارا۔ آپ کسی ماہر فرید کو جانتی ہیں؟ لہجہ سرسری بنایا۔ نہیں۔ کشمالہ نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں یہ لائٹر رکھ لوں؟ اس کو چیک کرنا ہوگا، اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ ہو۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس کار سٹارٹ کرنے لگا، البتہ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ گھر کے پورچ میں جب وہ کار سے نکلی تو وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ صفورہ تمہارے بارے میں غلط تھی۔ جو لوگ پیسے کے لالچی ہوتے ہیں وہ گارڈز کو ٹپ نہیں دیتے۔ وہ چونکا۔ ایسی حالت میں بھی وہ نوٹ کر گئی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آپ نے پٹرول کے جو پیسے دیے تھے اس میں سے دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کیف کے تاثرات بدلے، چہرے پر برہمی تار آئی۔ اس نے فون نکالا اور وائٹ ہیئر کی چیٹ کھولی۔ تم میرے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہی ہو۔ یہ حرکت تمہاری ہے، تمہارے آدمیوں کی ہے نا؟ انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا۔